सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है जो बहुत सौ को लेके बह जाएगा। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा। एक सैलाब है, ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे खैर है और जगाते रहना ही खैर है। बाज लोग कहते हैं जगा ना जगाओ, अगर तो जगाए हम बाइकआउट करेंगे, पक्का कर लो, ना जगाना खैर नहीं है। मैं छोटा सा लफ्ज कह गया हूं तो सैलाब आने वाला है, उसकी तैयारी कर ले। पूरी दुनिया में जब भी पानी के अजाब आए और पानी की ताकत आई और पानी की कुव्वत आई, उस वक्त बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या किया। और सिर्फ एक 4 लफ्जों का वजीफा पढ़वाऊंगा। सिर्फ 4 लफ्ज हैं मुख्तसर से, जो हदीस से साबित, जो कुरान से साबित हैं। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। 2 महीने, एक महीना 15 शाबान जिसमें फैसले होते हैं। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रुज़्क़, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है। एक फैसले वहां होते हैं ऊपर। और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। देखो बात सुनो, जहां सैलाब से बचने की रोकथाम असबाब की दुनिया में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है असबाब का अख्तियार करना। वहां असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब का अख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जो एकदम बादल फटे हैं, ये तो सैलाब नहीं है, ये तो ऊपर की ताकत है जो ऊपर के सैलाब को भेजती है। ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहां एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जो कायनात पे गालिब है, वो रब है, रब। आसमानी बिजली गिरे या आसमान फटे और आसमान से पानी का पहाड़, पानी का दरिया बह जाए। आप महसूस करें, जब बारिश आती है ना, मुझे 1973 का सैलाब याद है थोड़ा सा। एक बंदा कहने लगा कि मैंने सैलाब में देखा घड़ा तैरता हुआ जा रहा था, देगचा तैरता हुआ जा रहा था, चीजें जो तैर सकती थी वो जा रही थी। तो सैलाब जब आता है वो हर चीज को बहा के ले जाता है। हर चीज उसके सामने जो आती है वो ठहर नहीं सकती। वो गाड़ी हो या घर हो, वो इंसान हो या कुछ हो, बह जाती। सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है। एक सैलाब ये है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया। हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब यह है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। आपने देखा होगा, ये बाज़ औक़ात हवाओं का सैलाब आता है जिसको ये कहते हैं। एक सैलाब है हवा का, और उसके सामने जो चीज आती है, वो जहाज है, वो बिल्डिंग है, वो गाड़ी है, उसको घुमाता है और घुमा कैसे ले जाता है। मुझे याद है यहां शक्करगढ़, नारेंग मंडी, इस तरफ एक दफा हवा का सैलाब आया था, तूफान आया था। ट्रैक्टर उठा के ना लोगों की छतों पे पड़े हुए थे। सफर के महीने में एक ऐसा निजाम आ रहा जो बहुत सौ को लेके बह जाएगा। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा, जो आंखें बंद करके चलेगा वो नाकाम हो जाएगा। आप कर लेंगे भला भला। आप चाहे ऊंची जगह पे रहते हैं, आप कहते हैं मेरे ऊपर पानी का सैलाब नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ने अपना निजाम भी बता दिया, तो जितनी ऊंची जगह पे रहे, ऊपर से चाहूं तो ऊपर से सैलाब ले आऊं। है या नहीं है? गाड़ियां, बसें, हर चीज बह के चली जाती है, इतना पानी तो आता है।
ایک طوفان ہوتا ہے، بادل پھٹنے کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طوفان ہوتا ہے. تو سمندر کے نیچے ایک جہان آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، ایک کائنات آباد ہے. آپ نے بچپن میں سنا کہ جبرائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری، اسرافیل کی یہ ذمہ داری، اسرائیل کی یہ ذمہ داری، اور میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ پانی اور بارشوں. سنا؟ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں جو پانی کے اوپر غالب ہیں، جو پانی کو سنبھالتے ہیں. پانی کی لگامیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی ہیں، وہ کھلا چھوڑ دیں یا باقی رکھیں، پانی ان کے ساتھ موجود ہے. میرے رب نے ان کی خدمتیں لگائی ہیں کہ تمہاری ذمہ داریاں پانی پہ ہیں. سیلاب جو آیا امر سے آیا، حکم سے آیا، اس کی چاہت سے آیا، اس کے وجود سے آیا، اس کی منشا سے آیا. ایک قطرہ تو اس کی منشا سے اوپر سے نہیں گرتا، اترتا. اور ہر قطرے کے ساتھ، یاد رکھیے گا، ہر قطرے کے ساتھ، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، بارش کی ہر قطرے کے ساتھ. اور رب کی منشا پوچھتا ہے، تباہی بن جاؤں، آبادی بن جاؤں، بربادی بن جاؤں، خوشحالی بن جاؤں، یا سب کچھ ختم کر کے تہس نہس کر دوں. امر پوچھتا ہے، اور میرے رب کا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ. میرے رب کا امر ہمیشہ غالب رہے گا. جہاں ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی قوتیں اور ساری دنیا کی سائنس جہاں ختم ہو جائے گی، وہاں میرے رب کا امر رہا ہے، رہے گا ہمیشہ کی طرح. پانی کیوں بے لگام ہوا؟ پانی کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پر کیوں بہا؟ اور کیوں اس نے ویرانی کی؟ کیوں اس نے تباہی کی؟ میرا رب چاہے تو ایک ایک قطرہ بہائے، میرا رب چاہے تو حکم دے بادلوں پھٹ جاؤ، اب دریا بن جاؤ. اور پوری دنیا میں واقعات ہوئے ہیں، پہلے بھی اب بھی، کہ بادل پھٹا، قطرہ نہیں بہا، اس میں سے دریا بہا، اور اس نے سب کچھ بہا کے تباہ کر دیا. یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کس نے دیا؟ یہ حکم کس نے دیا؟ کون ہے جو اس امر کو غالب رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے. کتا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے حرام نجس، پر سمجھدار بہت ہے. وہ کیسے؟ کتے کو پتھر مارے، اینٹ مارے، لاٹھی مارے تو وہ پتھر اینٹ کو نہیں کاٹتا، وہ بھاگ جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ ہاتھ نظر جو نہیں آ رہا کسی اور کے ہے، مارنے والا کوئی اور ہے، بظاہر لاٹھی اینٹ پتھر ہے. اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی پتھر کو نہیں کاٹے گا، وہ مقابلہ کرے گا مارنے والے کا، آ جا میں تجھ سے نمٹتا ہوں. ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. سیلاب کی شکل میں لاٹھیاں پڑ رہی، زلزلوں کے جھٹکے بڑھ رہے ہیں، اموات اچانک انہونی بڑھ رہی، حادثے، بیماریاں، ہسپتالیں اتنی زیادہ گمان سے، ڈاکٹر، معالج، حکیم اتنے زیادہ گمان سے بالا تر. یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی کے جھٹکے ہیں، اس کی ناراضگی ہے. یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے آ رہے حملے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں. تو کتا تو سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے یہ پتھر کہاں سے آیا ہے. وہ پتھر سے نہیں لڑتا، مارنے والے سے لڑتا ہے. وہ پتھر سے نہیں بچتا، مارنے والے سے بچتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ سیلاب بن کے، طوفان بن کے.
زندگیاں لے گیا، گھر لے گیا، مال لے گیا، اسباب لے گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا۔ آج تک لاشیں نہیں ملی، کتنی بے شمار ہیں، میتیں نہیں ملی، سب کچھ لے گیا پانی۔ پر کیسے؟ کیا میرے رب نے اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیا؟ میرا اللہ بے بس ہے اس پانی کے سامنے، یا پانی بے بس ہے میری اللہ کے سامنے؟ آپ سب کہتے ہیں پانی بے بس ہے میرے رب کے سامنے۔ اعلی حضرمی وہ صحابی ہیں جنہوں نے پانی پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اعلی حضرم، حضرت اعلی حضرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے دیکھا تو سمندر ہے، بحرین کا سفر ہے، لشکر ساتھ ہے، گھوڑے رک گئے، سارا قافلہ پیچھے رک گیا، آسمان کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ کر کے پھر پڑھا، کیا؟ یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ بس ایک دم پانی کی ایک لہر آئی، پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ پانی کی ایک لہر آئی اور پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں مبارک جو پانی کے فرشتوں کی غذا ہے، پانی کے فرشتوں کی غذا، یہ وہ مبارک الفاظ ہیں۔ یا ایک اور الفاظ ہے، ایک روایت میں ہے، یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم۔ پر میں جب بندہ یہ دو لفظ پڑھتا ہے، یا حلیم و یا کریم، ہماری ساری غلطیوں، کوتاہیوں، ہماری ساری سختیوں اور بدماشیوں کو، گناہگار بدماش ہوتا ہے، معاف کرنے والے، اور حلیم اور کریم۔ پوچھا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مجرم پکڑا جائے اور پھر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو اس کو سزا دینے کی، پھر بھی فرمایا جائے جا معاف کیا۔ اچھا وہ جانے لگے خوش ہو کے، کہا بلاؤ اس کو، اور نے کہا پھر کوئی اور جرم آیا، کہا کتنے گناہ تھے اس کے؟ اس نے کہا جی 1,47,992، میں اندازے سے بتا رہا ہوں، میری عادت ہے، اتنے ہیں۔ اچھا چلو اس کو 1,47,992 نعمتیں دے دو، سختیوں کے بدلے نرمیاں دے دو، عطائیں دے دو، شفقتیں دے دو، شفائیں دے دو، کمال دے دو، مال دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اور وہ ایسی شفتر، پریشان اور ایسے رہ گیا۔ اس کو کہتے ہیں کریم۔ پر لک رب کعبہ کی قسم ابھی بھی میں کریم کا ترجمہ نہیں کر سکا، نہ علم، نہ میرے پاس، نہ الفاظ۔ جب بندہ اللہ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے نا، یا حلیم و یا کریم، کن ناموں سے؟ ہاں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم، اس کی عنایت بے کران ہو جاتی ہے۔